ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا وظالم الظلم محمد وآل محمد وآخر دافعه على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. قوم قبول کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، مملکت عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور ہم سب کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور تعجیل ظہوری اور زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں. شاید تھوڑا مختلف محسوس ہو، لیکن مطالعے کی طرف توجہ کیجیے گا، انداز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ درس گاہ حسینی میں درس لینا ہے، انداز نہیں دیکھنا ہے. اور کوشش ہماری ہوگی کہ ہم 5 راتوں میں قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں اس دین کو سمجھیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے. اور اس دین کو سمجھنے کے بعد دیکھیں کہ یہ دین اگر اتنا اچھا دین ہے، یہ دین اتنا مفید دین ہے، یہ دین اتنا ہائی پوٹینشیل ریلیجن ہے، تو پھر اس کا اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ دین پہ چلنے والوں کا یہ حال بھی ہمیں جو ہے نظر آ رہا ہے. دین میں خرابی ہے یا دینداروں میں خرابی ہے. اور اس کے بعد مختصر اس کا حل بھی لکھنے کی کوشش کریں گے، کہ 5 ایک طرف سے فرصت بھی ہے، دوسری طرف سے مطالعے کو بھی مختصر اور جامع اور پیش کرنا ہے. ایک درود پڑھنا محمد والا. قرآن مجید کا 30واں سورہ اور سورہ روم کی 30ویں آیت. یہ ریفرنس یاد رکھنا بھی آسان ہے. 30 اور 30 سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اب تم اپنے چہرے کو اقم سیدھا کر لو للدین، دین کے لیے.
حنیفہ مستقیم، کوئی ادھر ادھر ڈائیورژن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا دین ہے؟ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے خلق کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو قیم ہے، جو اصل ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اور سیدھا سادہ ترجمہ، اس میں کسی تعویل کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اس میں کسی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو عام فہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن یہ ہدایت اس کے لیے جو متقی ہے۔ تو جو تقویٰ نہیں اختیار کرے گا تو اس کے لیے ہدایت ہی نہیں۔ تھوڑا سا میرا کام ہے کہ کنفیوز بھی کرتا ہے تاکہ سوچنے کا موقع ملے، سوال کرنے کا موقع ملے کہ ادھر سے یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے، انسانیت کی ہدایت ہے، لیکن ہر انسان کی ہدایت نہیں۔ گھبرائی گا نہیں، بے دین آدمی نہیں ہوں، دین کی طرف بھی لے جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا ذہن کو کھولا جائے۔ الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن ایک مشکل ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اے اللہ ابھی تو متقی ہوئے نہیں، تو یہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت ہے جو متقی ہو جائیں۔ تو جو متقی ہو جاتے ہیں وہ تو ہدایت حاصل کر ہی لیتے ہیں، تو جو متقی ہو جاتے ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے متقین ہے، تو گھر میں جو قرآن کے دشمن تھے ان کو پتہ نہیں چلا یہ نقطہ قرآن میں موجود ہے، ورنہ اعتراض کر بیٹھتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب تمہیں تقویٰ کی طرف لے بھی جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید میں تقویٰ کا آپ ذکر دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر ہے، اور ایک ایک پوائنٹ بتایا کہ اتنا تقویٰ کی طرف کیسے جا سکتے۔ تو واٹ دا پرابلم، کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بھی آگے چل کے کہا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو آئے تو ہمیں یہیں پر قرآن مجید میں ظاہری تعارض مل گیا۔ تو آیا ان لوگوں کی بات صحیح ہے کہ قرآن صرف متقین کی ہدایت کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کی بات صحیح ہے کہ یہ ہدایت للناس ہے، متقین کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ہم اس کا بہت آسان جواب دیتے ہیں کہ ہدایت دو طریقے کی ہے۔ ایک ہدایت، میں آپ سے آسان الفاظ میں بات کروں، جیسے کہ میرا بھی علمی لیول اتنا اونچا نہیں کہ میں بہت گاڑی باتیں کر سکوں، تھوڑا تھوڑا پڑھا کر وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک ہدایت کا طریقہ یہ آپ کے پاس کا السلام علیکم، یہ ایڈریس بتائیے، آپ سیدھے چلے جائیے، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ سیدھا گائڈ کر دیا آپ نے، وہ بھی ایڈریس سمجھ کے پہنچ چلا گیا۔ یہ آپ نے گائڈ کیا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ جناب آپ نے گائڈ نہیں کیا تو آپ کہیں نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے گائڈ کر دیا۔ لیکن ایک وقت کہتا ہے کہ مجھے گائیڈنس، مجھے ذرا گائڈ کریں، آپ کیسے کریں؟ بیٹھے میری گاڑی میں بٹھا کے آپ اس گھر تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی گائیڈنس ہے نا۔ پہلی گائیڈنس اس کو کہتے ہیں ارائے طریق، راستہ بتا دینا۔ دوسری گائیڈنس ایصال الی المطلوب ہے، جو گائیڈنس لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے، لیکن جو چاہتا ہے کہ صحیح معنی میں ہدایت حاصل کرے تو پھر اس کو اتنا تقویٰ حاصل کرنا ہوگا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لے کہ لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو اس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، جہاں انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو اتنا پرفیکٹ خلق کیا ہے، کائنات کو خلق کیا ہے، اتنا پرفیکٹ خلق کیا ہے، وہاں پر ایک کتاب یہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، تو میں اتنی بات مان لوں، صرف لا ریب فیہ مان لوں، تو پھر یہ ہدایت کے لیے نہ صرف مجھے راستہ بتائے گا بلکہ انبیاء کا راستہ بتائے گا، ائمہ معصومین کا راستہ بتائے گا، اور مقصد تک ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا۔ ضرور پڑھنا۔ تو یہ قرآن مجید ھدی للناس
بالبينات من ربك فرقان کیے، ہاں اس کے لیے بھی ہدایت ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ میں بات کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہمارا فرض ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند اسٹیپ اوپر بیٹھنے کی مہلت دی ہے، اجازت دی ہے، تو میں اب ان نکات کو بھی عرض کرتا چلوں کہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی کے طور پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور درسگاہ حسینی کی خوبی ہے کہ حسین نے اس زمانے میں اسلام کا دفاع کیا، آج ہم حسین کے نام پر اسلام کا دفاع پھر سے شروع کر دیں، اور اسلام کا دفاع اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو غلط فہمیاں دین میں داخل کی جا رہی ہیں، جو کنفیوژن پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کنفیوژن کو دور کیا جائے۔ اگر آج ہم اس کو دور نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والی نسل ہمیں قبول نہیں کرے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور درود پڑھیں قرآن مجید کے بارے میں جو غلط فہمی ایجاد کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بہت اونچی کتاب ہے یہ، مثلا میرا بیٹا ہے، اب یہ کتاب پڑھ لوں، تمہارے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں، چھوڑو اس کتاب کو، کیا کرو اوپر رکھ دو اس کو، جب ضرورت پڑے گی میں اٹھا کے پڑھا تم کو سمجھا دوں گا، لیکن ابھی ضرورت نہیں۔ یہ تصور جو ذہن میں ڈال دیا گیا کہ یہ کتاب اتنی اونچی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب بہت نیچی ہے، لیکن یہ جو تصور دیتے ہیں کہ اتنی اونچی ہے کہ عام انسان اسے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، وہ کتاب جو انسان کو گمراہی سے یخرجہم من الظلمات الی النور کے لیے آئی ہے، وہ کتاب بن گئی ہے ایک تکلف کی کتاب، ایک ایسی کتاب کہ جو بعض موقعوں پہ استعمال کی جائے، اور جب وہ موقع ختم ہو جائے تو اسے کتاب کو رکھ دیا جائے۔ جبکہ قرآن مجید ایک طرف علم کی گہرائیوں کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں۔ جب سورہ توحید نازل ہوا تو حضرت اکرم محمد لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، ہمیں سمجھتے ہیں اس میں کہنے کی کیا بات ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہارے سمجھنے کی سورہ نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ جب اس زمانے کے اہل اس سورہ کی معنی کی گہرائی کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور معصوم علیہ السلام نے فرمایا لہ سبع بطون، اس کی 7 تہہ ہیں، 7 گہرائیاں ہیں، اور ان گہرائیوں تک صرف وہ پہنچ سکتے ہیں جن کو علم کتاب دیا گیا۔ اس کا انکار نہیں، اس لیے کہ جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو پھر جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہر انسان کی ہدایت کی کتاب نہیں۔ قرآن مجید میں بعض معلومات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھ دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون في خلق الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار۔ یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے ہم رکھتے ہیں، واختلاف الليل والنهار، رات اور تبدیل ہو رہی ہیں، ان میں لآیات نشانیاں ہیں، سوچو۔ لیکن کس کے لیے بولے؟ الباب کے لیے، جس کے دماغ میں سوچنے کی طاقت ہو، صرف دماغ نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو اٹھ کر بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا ہو گیا، لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھیے، عبادت شروع۔ کیسی عبادت شروع؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، آپ 1 ساعت کچھ دیر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت میں تفکر کریں، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کتنا آسان دین ہے، آپ صرف خلقت کائنات میں غور کیجیے۔ ابھی لائٹیں زیادہ کھلی ہوتی نہیں نظر آتا، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، انٹرنیٹ پہ کہیے ہمیں کسی ٹیلیسکوپ کی سائٹ پہ لے جاؤ، ہبل ٹیلیسکوپ کی سائٹ پہ لے جاؤ، ناسا کی سائٹ پہ لے جاؤ، وہاں سے کائنات میں جو ٹیلیسکوپ
سیٹلائٹ کے ذریعے لگا دیے گئے، ان کے ذریعے کائنات کو مطالعہ کریں تو خود بخود آپ کی فکر، آپ کا ذہن کھلتا جائے گا قرآن مجید کی آیت حقیقت کو بیان کر دی جائے گی کہ حقیقت سماوات والارض۔ دیکھو اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو مجھے تو دیکھ نہیں سکتے تھے کہ میں ایسا کوئی نہیں کہ جو دیکھا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے ہی نہیں جسے دیکھا جا سکے، لیکن پھر پہچانے کیسے؟ میری نشانی کا پہچان۔ آپ نے موبائل فون اختراع کرنے والے کو دیکھا؟ تو ظاہری مثال دیتا ہوں، مووی کیمرہ اختراع کرنے والے کو دیکھا؟ مائکرو فون اختراع کرنے والے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اکثر لوگ جنہوں نے انوینشنز کی، اختراع کی، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ بھی لیں مثال کے طور پر چل کے آ جائے تو آپ نے دیکھا میرے جیسے انسان کوئی فرق نہیں ہے۔ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب اس نے فلاں چیز اختراع کی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جناب۔ تو اگر وہ شخص نہ بھی نظر آئے لیکن اس کی اختراع آپ کو نظر آ جائے تو آپ کے دل میں اس کی ایک اہمیت ہو جاتی ہے، آپ کے ذہن میں اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اس طرح نہیں ہوں کہ تم مجھے دیکھ سکو، لیکن اگر مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں نے کائنات میں اتنی نشانیاں ڈال دی ہیں کہ جو چاہے دیکھے، جو چاہے مانے اور جتنا چاہے مجھے پہچان دے۔ معرفت کی کوئی حدود نہیں رکھی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ یہ کتاب ریورس آتا ہوں، یہ کتاب ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ تو جب انسانوں کے لیے ہے تو انسانوں کے سمجھنے کے لیے اس میں میٹر ہونا چاہیے۔ البتہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو صرف معصومین علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں یا ان کی گہرائیوں تک معصومین علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں، اور وہی صاحبان علم حقیقی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تدبروا فی القرآن، قرآن میں تدبر کرو، قرآن مجید میں اور فکر کرو، تمہارے سمجھنے کے لیے ان انکر الصوت للصوت الحمید، سب سے بہترین آواز دیکھو گلے کی آواز ہے۔ حکم دے دیا کہ دیکھو اب اس معاملے میں آپ کا جناب ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کہتے چلے معصومیت سے پوچھے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا بیسک دین سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرو جیسے عام زندگی میں استعمال کرو۔ لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ عام زندگی کے فارمولات ہم نے الگ بنا دیے ہیں، دین کے لیے فارمولات الگ بنا دیے ہیں۔ عام زندگی میں فکر کرنے کا طریقہ بالکل الگ بنا دیا ہے، دین میں فکر کرنے کا طریقہ بالکل الگ بنا دیا ہے۔ عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ رویہ اپنانے کا طریقہ الگ بنا دیا ہے، دین میں رویہ الگ بنا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی جبکہ اتنے عرصے سے دین کو سمجھ رہے ہیں، دین کو الگ تصور کرتے ہیں، دنیا کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آیت کیا تھی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اپنے چہرے کو اس دین کے لیے مستقیم کر لے، یعنی اٹینشن۔ آپ کے یہاں تو فوجی ماحول ہے، آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہوں گے، اور کیڈٹ کالجز اور پبلک اسکول میں پڑھ کے نکلے ہوں گے تو اندازہ ہوگا کہ اٹینشن کا مطلب کیا ہے۔ اب مکھی بھی نام کے بیٹھے تو ہلنے کی اجازت، تو جب فوج میں جاتے ہیں، جب اسکول میں جاتے ہیں تو وی بیکم اٹینشن، مین اٹینشن، نو ڈائیورژن۔ لیکن جب دین میں آتے ہیں اور کہا جاتا ہے اٹینشن تو کبھی لیفٹ کبھی یہ دو لفظ ختم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، جس طرح دین کہتا ہے ویسے آگے چلو، اور جس طرح دین کہتا ہے آگے چلو گے تو یہی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا ہے۔ آج کل ایک مرتبہ میرا کافی تجربہ ہو، میں آپ کی خدمت میں اندازہ کروں، آج کل جو لوگ غیر مسلمان سے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں معلوم کسی ملک میں سفر کر کے کیا، 8-9 سال پرانی بات ہے، تو کسی نے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ اسلام سے مشرف کے اسلام ہوئے اور مقصد تشریف اس نے انتخاب کیا۔ میں نے کہا گڑبڑ ہوئے، ناراض ہوئے، گڑبڑ ہونے کے دس کیا آپ کرسچن تھے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ گڑبڑ ہوئے تھے؟ نہیں، دیکھیے مولانا یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک
لیکن الفاظ کا کھیل بہت امپورٹنٹ ہے، اور الفاظ کا استعمال قرآن مجید بتانے کی طرح امپورٹنٹ ہے۔ کون بتا رہے مجھے؟ میں سننے کے لیے تیار ہو گیا، کیوں تم ناراض ہو گئے؟ کیا غلطی؟ کہتے کہ کنورٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور چیز میں تھا اور کسی اور چیز میں آیا، میں ریورٹ ہوا ہوں، جو فطرت تھی اس کی طرف پلٹ آیا۔ اس فطرت کی طرف پلٹنا ہمارے لیے بھی واجب ہے۔ ہم اس فطرت سے دور ہٹ گئے ہیں، جب ہم اس فطرت سے دور ہٹ گئے ہیں تو نتیجہ یہ کہ ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے اندر ایک عجیب اضطراب کا عالم ہے کہ کیا کریں؟ کچھ نہیں، قرآن مجید اور اہل بیت سے تمسک کر لیں، اتنی سارے تقلیم کو مان لیں اور اس راستے پر چل جائیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ دنیا کے اسٹینڈرڈ الگ، آخرت کے اسٹینڈرڈ الگ، دنیا کا طریقہ الگ، دین کا طریقہ الگ۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا طریقہ جب وہاں اپلائی کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، جب دین کا طریقہ اپنی مرضی سے الگ طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے۔ جو فارمولا فطری طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بازار کے لیے دیے ہیں، آپ کو دنیاوی کام کاج کے لیے دیے ہیں، وہی فارمولا دین میں اپلائی کرتے ہیں، آپ دیکھیں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے بڑی چھوٹی بات کہی، ابھی تک کیا کہتے تھے کہ دین کے فارمولا کو دنیا میں نے عرض کیا تھا نا، میرا علم تھوڑا محدود ہے، غلط ہے تو بیٹھ کے بات کر لیجیے گا، سکھا دیجیے گا، جیسے کہ سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو۔ لیکن بات سوچیے گا، سمجھیے گا کہ جو ہم دنیا میں طریقہ اپناتے ہیں وہ دین میں نہیں اپناتے۔ دنیا میں ایک الگ طریقہ، دین میں ایک الگ طریقہ، دنیا میں بالکل کھل کے ہم بات کرتے ہیں، دین میں آتے تو ایک ظاہری صورت بنا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو فائدہ ہمیں دنیاوی طریقے سے دنیا میں ملتا ہے، دین میں نہیں ملتا، اور دنیاوی کامیابی ہماری بہت زیادہ ہوگی، دینی کامیابی ہماری گراف از ویری ڈاؤن، ویری لو، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں اکثر آپ کو ملیں گے، آج کے زمانے میں دیکھیے، اور آپ کے یہاں تو بیوروکریسی اور اس طرح کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جتنا دنیا میں آگے ہوگا اتنا دین میں پیچھے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فارمولا فطری فارمولا ہے، جو نیچرل فارمولا ہے کامیابی کے، وہ ہم نے دنیا میں اپلائی کرنا شروع کر دیے، دین میں اپلائی کرنا شروع۔ اگر وہی فارمولا جو ہم دنیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں دین میں اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا نقصان؟ کچھ نہیں، دینداروں کی ٹھیکیداری ختم ہو جائے گی، دینداروں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ جب دینداروں کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی دیندار بن جائے گا، ہر کوئی فطری طور پر اللہ کو ماننا شروع کر دے گا۔ اگر ہر کوئی فطری طور پر اللہ ماننا شروع ہو جائے گا، کسی ایک دن دعا نکالنے والے کوئی بیمار نہ رہے، ڈاکٹر سب کھڑے ہو گئے کہنے لگے یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تھوڑی تھوڑی اچھی تو سن کے نہیں عرض کر سکتا کہ اگر سب دیندار ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اسلام میں لوگ اور آگے بڑھیں گے، اور ہدایت لیں گے، اور گائیڈنس لیں گے، اور دنیا پر پرچم پھیلائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو وعدہ کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے ارسل رسولہ بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین کے ساتھ، دین کلے، پوری کائنات کی دین، یعنی دین کے چھا جانے کی گارنٹی لی ہے، مومنوں کے چھا جانے کی گارنٹی نہیں لی۔ تاکہ پوری کائنات میں ہر جگہ دین پھیل جائے، اور ایک زمانہ آئے گا جب آئے گا آل محمد علیہ السلام کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو دین پوری کائنات میں چھا جائے گا۔ وہ دین کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا، اس لیے تصور کرتے ہیں کہ پوری کائنات دیندار ہو جائے گی، نہیں، پوری کائنات دنیا دار ہو جائے گی۔ اب اس جملے کو سن لیجیے، پوری کائنات دنیا دار ہو جائے گی، کیا مطلب؟
دنیا میں جو آپ کام کرتے ہیں کیا وہ فارمولا کی شیطان سے لے کر آئے؟ دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں کہ آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے. اگر کوئی فوج میں ہے تو اس کا احترام سیکنڈ کی گھڑی اور کاٹنا جو ہے وہ چلے گا اور انسان ٹائم پہ ہوگا. اللہ کرے کی طرح کرے ہے نہیں. دفتر میں بھی انسان کو اگر پتا ہے کہ 5 منٹ آنے پہ اتنی تنخواہ کٹ جائے گی, 10 منٹ آنے پہ اتنی تنخواہ کٹ جائے گی, وہاں پر بھی ہے نا. یہ آپ کی اور میری نظر میں کیا فارمولا ہے؟ دنیاوی فارمولا ٹائم پہ فارمولا. وہی فارمولا اسلام میں لگا. جہاں اپنی جاب پہ ٹائم پہ جاتے ہیں وہاں پر اللہ کی جاب پہ بھی ٹائم پہ آ جائے گی. ڈفرنس ہے ہمارے اسٹائل. ہم باہر الگ اسٹائل اپناتے ہیں, الگ اسٹائل اپناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہم اپنی فطرت سے کام لیتے ہیں, یہاں پر اپنی فطرت سے کام نہیں لیتے. تو وہ فطرت سے جو کام لینا ہے اس فطرت کے کام کے طریقے کو اگر ہم دین میں ڈالتے ہیں اور جو اصول ہم نے دنیا میں زندگی کامیاب کرنے کے لیے اپنائے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے ہیں, رسول اکرم کے بتائے ہوئے ہیں, انسان کی فطرت کے اندر موجود اصول ہیں, ان اصولوں کو اگر ہم دین میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو ہمیں دین بوجھ نہیں لگے گا. اور جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہی نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ کہ پوری کائنات میں انسان فطری طور پر عمل کرے گا, جعلی عمل, دکھاوے کا عمل نہیں کرے گا. جیسا ہے ایسا سامنے نظر آ جائے گا. اور اگر ہم آج اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے تو آج مسلمان کا یہ حال, لیکن مسلمان کے حال پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے. تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خلق کیا. یہ کیسے فطرت ہے جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا؟ اس پہ کبھی غور کیا؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے یہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آئی, یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. جب بڑے ہوتے ہوتے ایسے لیول پہ پہنچتا ہے کہ جب زیادہ سمجھ سکتا ہے تو خود اپنے سے سوال کرنے لگتا ہے میں کون ہوں, میں بھی کوئی چیز ہوں, کیا ہوں, اور کہاں سے آیا ہوں, اور میرا فائدہ کیا ہے. جب یہ سوال انسان کے ذہن میں اٹھنا شروع ہوتا ہے, اگر اس وقت اس سوال کے جواب کو صحیح طرح سے دے دیا جائے تو وہ انسان خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. فطرت الہی میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے قسم لی تھی. کیا قسم لی تھی؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تم نے کیا کہا؟ بلا قالو بلا, یعنی تم عالم ذر میں میری ربوبیت کو قبول کر چکے ہو, تمہاری فطرت میں میری ربوبیت کو قبول کرنا موجود ہے. صرف مشکل کیا ہے جو فلاسفر نے بیان کیے, فلاسفر بیان کرتے ہیں مشکل یہ ہے کہ انسان اتنے مراحل سے گزرتا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو ان چیزوں کو کہ جو ان مراحل سے پہلے اس نے طے کیے تھے ان کو بھلا بیٹھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تب اسے یاد دلانا پڑتا ہے. فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین, یاد دلاؤ. کیوں؟ ان الذکری تنفع المؤمنین, ذکر جو ہے مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. کیا ذکر یاد دلاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے شرکت سے پہلے وعدہ کیا تھا, اور وعدہ یہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس فطری تقاضے کو, اس خلقت کے تقاضے کو وعدہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کیا تھا. لیکن اس وعدے کا تو آپ کو میرے میں سے کسی کو یاد ہے؟ مجھے سے نہیں یاد. آپ کو یاد آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی وعدہ کیا؟ لیکن کیا کون رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمیں خرچ بھی کیا ہے اور ہماری ہدایت بھی کی ہے, اور ہدایت کے لیے ہر طریقہ اپنایا ہے تاکہ ہم ہدایت کی طرف آ جائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا. جب اس وقت سے وعدہ لیا تھا اس کا مطلب ہماری فطرت میں وعدہ موجود ہے. اچھا
اچھا یہ بتائیے، اتنا تو معلوم ہے کہ جیسے سارے بچے الگ الگ مراحل سے گزرتے ہیں، ہم بھی اسی مرحلے سے گزرے گے نہیں گزرے نا؟ قرآن مجید میں بھی بیان ہے اور یہاں پر بھی بیان ہے کہ ہم ان مراحل سے گزر کے آئے. آپ کو یاد ہے مراحل؟ مجھے تو یاد نہیں، کسی بھی انسان کو یاد نہیں. دیکھیے اس کو ذہن کی وہ کیفیت ہوتی ہی نہیں کہ وہ مراحل یاد نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان مراحل کو ہم سے چھپا کے رکھا ہوا. اگر ان مراحل کی بھی یاد ہمارے ذہن میں ہوتی تو نہیں معلوم ہم کس قسم کی مخلوق بن جاتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مراحل کو چھپا دیا. ان مراحل کو چھپانے سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے وہ بھی ہم بلا بیٹھے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اور آسمانی کتابوں کو بھیجا کہ دیکھو میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ فطرت اللہ الذی فطر الناس پہ آ جاؤ. میں نے تمہیں خلق کیا ہے اور یہ وہ دین ہے جس پر تمہیں. تو ہم جو آگے فطری اعمال کو اپنے دین کے اعمال سے جدا کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہوگا. ہم ضرور کہتے ہیں کہ دین کے قوانین کو دنیا پہ اپلائی کرو، لیکن جب بات حقیقت کی طرف جا کے دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم قوانین اپلائی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے فطری قوانین ہیں. چوری مت کرو، یہی ڈاکہ مت کرو، کسی کے حق کو ضائع مت کرو. یورپ کی حق کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کینیڈا کی حق کیوں تعریف کرتے ہیں؟ وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر یہ کہ کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا. تو جب وہاں پر جاتے ہیں تو ان قوانین کو پوری طرح اپلائی کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پر اپلائی نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، ہمیں بھی جرمانہ دینا پڑے گا اور جو ہمارا میزبان ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. جب یہ قوانین دنیاوی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور دنیاوی جرمانے اس پہ لگائے جاتے ہیں تو ہم قوانین کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب دین ان قوانین کو بیان کرتا ہے تو ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے. اور ضرورت پڑتا ہمیں عقل وجہ پر عمل کرنا پڑے گا. اسٹینڈ اسٹریٹ اٹینشن اللہ کے دین کی طرف. وہ کون سا ہے؟ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، اور وہ فطرت ہے جس میں کوئی تبدیلی پاسبل ہی نہیں ہے. انسان جب سے پیدا ہوا آج تک ناک جہاں پر ہے وہیں پر ہے، آنکھ جہاں پر ہے، زبان جہاں پر ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ ڈارون تھیوری آف ایوولوشن لے کے آ جائیے، بات کریں کہ ابھی لا تو نہیں بنا نا، تھیوری تو بعض مرتبہ لوگ بحث کرتے ہیں ڈارون تھیوری میں انسان پہلے فلاں تھا پھر فلاں تھا پھر فلاں تھا. لیکن خلقت کے بارے میں اگر بتانا چاہتے ہو تو آج بھی انسان ویسا ہی ہے. ہر اسٹیج پہ بچے کو اگر سیمپل کے طور پر ماں کی پیٹ سے نکال کے دیکھا جائے تو انہیں بڑھائی سے گزرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانیت اس طرح سے گزری تو درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ زمین پہ بھیجا ہے، اور یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. مشکل یہ کہ ہم یہ سب چیزیں بلا بیٹھے، یا ہمیں کسی نے یاد ہی نہیں دلایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ وہ یہ انسان ہے، اور اس کے اندر فإذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. کہ جب میں اس پر روح پھونک دوں تو اس کے سامنے تم سجدہ کر دینا. یعنی انسان کو جب خلق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو انسان کی نمائندگی میں خلق کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد ہمیں اتنا مہم قرار دے دیا، ہماری اہمیت کو اتنا زیادہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد قبول ہو ساجدین، اس کے سامنے سجدہ کر دینا. ہم کتنے اہم تھے، کتنے امپورٹنٹ تھے، ہمیں کہاں لگا دیا گیا، ہمیں کس لائن پہ لگا دیا گیا، ہمیں کس ڈائریکشن میں لگا دیا گیا کہ جو ہماری اپنی پوسٹ تھی. جیسے ایسا ہو کی طرف اشارہ کہ کسی کو ایمبیسڈر بنا کے بھیجا جائے مثال کے طور پر کسی ملک میں جو بھی نام آپ کو پسند آئے تو کسی کو ایسی، اور وہاں پر جا کے وہ بجائے سے کہ وہ ایمبیسڈر کے طور پر رہے، کبھی یہاں جا رہے کبھی وہاں جا رہے، کبھی یہ دیکھ رہے کبھی وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو جب بلایا جائے آپ ایمبیسڈر ہیں، آپ کی ڈیوٹی سے کی جائے گی. ابھی تو یہ گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، کیا ہوگا؟ کال بیک آ جائے گا.
جب کال رہ گئے میں ایمبیسڈر تھا، مجھے یاد نہیں رہا، میری توجہ نہیں رہی، مجھے تھوڑا ٹائم دے دو. نہیں، اب ٹائم نہیں دیا جائے گا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نمائندے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی جائروں کے رہتے خلیفہ تو فرشتوں نے شکایت نہیں کی. کیا شکایت کی؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو ڈالے گا، ان کو بھیجے گا جو خون ریزی کریں گے. کہیں عالم ماں لا تعلم، میں جو جانتا ہوں تو جو تم نہیں سمجھ سکتے ہو. تو ہم وہ ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خلافت عطا کی ہے. ہم وہ ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفخت فیہ من روحی، ہمارے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے. ہم وہ ہیں کہ جس کی فطرت میں توحید کو ڈال دیا گیا ہے. اس کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا، اس کے باوجود ہم اس طرح سے اللہ کو نہیں مانتے جس طرح سے کیسے ماننا چاہیے. علی نبی طالب واقعہ تو اپنے چند بار سنا ہوگا. ایک دوسرے طریقے سے سن لیجیے کہ جب انسان اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ سمجھتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ایک ذمہ دار فرض سمجھتا ہے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر اس کا کردار کیا ہو جاتا ہے. جناب میزا نے تمام سے عرض فرماتے میرے مولا میزا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، راز کو سنبھال. پتہ تھا یہ وہ اصحاب رہتے ہیں جو میرے راز کو سنبھالتے ہیں. اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کے پوچھے اگر آج میرے مولا آئے اور ابھی کہیں کہ فلاں میں تمہیں کا راز بتاتا ہوں، کتنا راز کا بات رکھیں گے. اور اگر وہ راز دے ہوگے میری موت کس طرح سے ہوگی تو کتنا برداشت کریں گے. اگر آج امام علیہ السلام تشریف ہے، مجھے معلوم ہے میری باتیں تھوڑی کڑوی بھی ہیں، تھوڑی عجیب غریب بھی ہیں، کہ مجھے بتانا ضروری ہے. اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا 5 منٹ بعد چلا جاؤں گا، شکریہ سب کچھ ہو جائے گا. ایک دن خبر میں مجھے بھی تو جا کے دیکھنا ہے، وہاں تو آپ لوگ نہیں آئیں گے. اگر آپ کو پتا چلے گا کہ نماز ویشن اور ایک فاتحہ پڑھ دیا اور خبر کی بات، وہاں تو نہیں آئیں گے. اسی لیے چیز سمجھیے کہ اگر آج میرے زمانے کی امام علیہ السلام اور میں دیکھو تمہیں میں ایک راز ہے بتا، جمعے کے دن جب نماز میں پڑھتے تو مثال کے طور پر تمہارے ساتھ یہ ہوگا تم شہید ہو جاؤ. نہیں مانو. یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ سچے ہیں کہ نہیں؟ سچوں کے ساتھ ہیں، تمنوا الموت کر سکتے ہیں. اس طرح ایمان ہے. لیکن پہنچنا کس مرحلے پر؟ پہنچنا اس مرحلے پر ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج ہاروں یہودیوں کے لیے کہا ہے. وہ چیلنج اشارہ ان کی طرف ہے بات کہ مسلمانوں کو برا نہ لگ جائے کہ اس کتاب کو غائب کر دیں. اس نے کہا یہودیوں کو اگر ہم کہیں گے تو ہمیں زیادہ برا نہیں لگے گا، لیکن عقل استعمال کرنے کے لیے ہمارے لیے جائے لیکن ہاتھ انسان تو من ہو گیا للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت تمہارے ہاتھ انجام دے چکے ہیں، اس کی وجہ سے تم موت کی تمنا نہیں کرو گے. کیا اگر تیرے امام کو جا کے بتا دیں کہ تم یہ ڈیوٹی انجام دے دی ہے اور اس ڈیوٹی کے ساتھ تم اس طرح سے ہمارے سوگے میں میرا اتنا حوصلہ ہے. آئیے دیکھیے یہ خلیفۃ اللہ، یہ اہل بیت کا جانے والا، یہ علی علیہ السلام کا عاشق. یہ سب دیکھو میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتا تو تم سنو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے. مولا اپنے جانے والوں کی ہمیشہ ہمت افزائی کرتے تھے. مولا اپنے عاشقوں کی انشاءاللہ ہو سکا تو روز ایک دو مثالیں بھی دیتا جاؤں گا. کس طرح سے مولا اپنے عاشقوں کے اسٹینڈرڈ کو اوپر لاتے تھے. اس مرحلے پر بتا رہا ہوں. ہم بات مرتبہ کیسے بنانا، بس جنت میں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے کافی ہے. اہل بیت کا جانے والا، کربلا والوں کا غم منانے والا، حسین کی یاد منانے والا، جس کے پاس ہدایت کے اتنے درجے موجود ہے، وہ کیا میرے لیے جنت میں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے میرے لیے کافی نہیں. جنت میں اس
مرحلے پہ پہنچنا ہے، انشاءاللہ جنت میں قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا، لیکن اس مرحلے پر پہنچنا ہے کہ جہاں آئندہ معصومین علیہ السلام کی خدمت کر سکیں یا ان کی خدمت میں ہم پہنچ سکیں، جہاں پر ان کے سامنے ہم دیکھ سکیں کہ سب درخت دیکھ رہے ہو، ہم کھجور کا درخت ہے، کوئی نئی چیز نہیں نظر آتی، ہمیشہ یہ وہ درخت ہے کہ جس پہ تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا، جس سے تمہیں موت آئے گی۔ میں یاد ہوتے نہیں ماری کہ مشن میں کیا ہمارا یہ بتائیے کہ اس وقت میرے کیا ہوگا، ہمیشہ تمہیں ہماری محبت بھی سنا ملے گی۔ عشق اہل بیت یہ قیمت مانگتا ہے، عشق اہل بیت قیمت کے بغیر نہیں ملتی، مفت میں چند آنسو بہائے بغیر مارے کر کے ہم کہیں گے عشق اہل بیت وہ بھی طرح ہمارے بھی وہی مرحلے پر رہے اور ہم صرف چند آنسو بہائے باقی زندگی میں گناہ کرتے رہیں گے، وہ بھی وہی ہم بھی وہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف عدل کے خلاف ثابت ہو جائے گی، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب تمہیں حق گوئی پر، سچ گوئی پر اہل بیت علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے پر اس مقام پر لے جایا جائے گا اور وہاں پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ والا اس وقت میرے دل میں آپ کی محبت رہی کہ ہاں ہمیشہ جب تمہیں لٹکایا جائے گا تو تم میری تعریفیں اور کرنے لگو گے۔ ہے ہم میں سے کوئی؟ اگر ہم میں سے ایک بھی سمجھدار بن جائے تو آج ہم اپنے شہر اور ملک کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مولا اگر یہ آپ مجھے اطمینان دے دیں کہ آپ کی محبت میں موت آئے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، یعنی میری محبت تمہارے دل میں موجود ہے۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اپنا وہ ٹھیلا تھا یا کیا تھا، میں اپنے الفاظ میں کہوں نہیں لگانا شروع کر دیا اور اس کو پانی دیتے تھے۔ کچھ دو صحباب باتیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، سب خریدی تھی تو درخت بھی نہیں تمہارا اسکیم کی رکھوالی کرتے ہو، جب فیصل آتے تو وہ لے کے چلا جاتا ہے تو کچھ ملتا نہیں، کیا نہیں اس کے ظاہری فائدے کو اٹھائے، مانوی فائدے جب مجھے ملیں گے تو دیکھو گے سب کیا کہ میرے مولا نے وعدہ کیا کتنا ایمان ہے، ہم اپنے مولا پر کتنا ایمان ہے، مولا کی جب تعریفیں کر کے واہ کر کے ہمارے ایسے لگا کہ ہم سمجھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں تمام کیا ہے مجھے شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اتنی سختیاں برداشت کروں، میں وہاں پر سولی پہ لٹکایا جاؤں، جب میں امیر المومنین کی تعریف کروں تو میری زبان کھینچ لی جائے۔ صرف امیر المومنین کے الفاظ یہ نہیں ہے، یہ کربلا والوں کا بھی مسائل کی طرف نہیں جاتا، چل جملے میں عرض کرتا ہوں تحلیل کیجیے کربلا، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا پر اتنے گروہ مضبوط ہو گئے ہیں کہ جب شب عاشور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کل وہ دن ہے کہ جس میں موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مسائل کی طرف نہیں جانا، ذرا توجہ دیجیے، کل وہ دن ہے جس میں موت کے علاوہ خود الموت علی ابن آدم بحق القلادة فی جید الفتى، موت انسان کے گلے پر اس طرح سے لکھ دی گئی ہے جس طرح سے عربوں میں جوان لڑکی کے گلے میں زیور ڈالا جاتا تھا اور جب زیور ہٹایا جاتا تھا چند سالوں کے بعد تو زیور کی ڈیزائن وہاں پر بن جاتی تھی جس کو کسی چیز سے بٹایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح سے وہ نشان کیا رہ جاتا ہے، آپ اپنے انگوٹھی اٹھائیے دیکھیے آپ کو یہاں پر تھوڑی سفیدی نظر آئے گی، کیوں؟ انگوٹھی کی وجہ سے وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح یہ نشان پڑ جاتا ہے اس طرح سے موت انسان کے لیے، لیکن میں تو اپنے بزرگوں کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، لیکن تم لوگوں نے بہت وفا کی، تم جیسے اخلاق مجھے نہیں ملے، تم جیسے ساتھی مجھے نہیں ملے، اب تم ایسا کرو رات کی تاریخی میں یہ تمہاری جان کے پیچھے نہیں ہے، سب جان کے پیچھے جیسے مجھ سے چاہتے ہیں ایک چیز کرو، یہ کیا میں بیعت کروں، وہ بھی اپنی اب سے میں اپنی گردن کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ اصحاب جن کا غم ہم بناتے
فرماتے ہیں جن کی یاد کو زندہ رکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے، جن کی یاد کو زندہ کرنا فریضہ دینی قرار دیا گیا ہے، کہ رسول اکرم سے لے کے تمام معصومین علیہ السلام نے عزاداری کو ایک وظیفہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ وظیفہ قرار نہ دیا گیا ہوتا تو آج دین کی یہ شکل رہتی نا، عزاداری کی شکل رہتی۔ تو کربلا کے واقعے کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں؟ تاکہ آخری 3 منٹ 5 منٹ 7 منٹ کچھ لوگ منائیں اور ختم ہو جائے، نہیں، اس لیے کہ کربلا ایک باقاعدہ درسگاہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانیت کی ہدایت ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اور پتہ چلے کہ کربلا میں چند لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب اختلاف یہ بھی زیادتی ہے واقعہ، میں بہت کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ زیادتی ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ کربلا میں 72 نہیں تھے 60 تھے، کسی نے کہہ دیا 80 تھے 90 تھے، کرتا ہوں میں بات کھل کے کہہ رہا ہوں، گناہ پسند ہے تو کر منع کرتے ہیں گا، کوئی برا نہیں مانتا، ٹکٹ میرے پاس ہمیشہ ریڈی رہتی ہے، لیکن میری بات آئے تو آپ سنیے۔ ویسے بھی زندگی کا پتہ کر کون زندہ کون مر گیا۔ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا میں 60 ساتھی ہوں، 61 ساتھی ہوں، 80 ساتھی ہوں، 90 ساتھی ہوں یا 100 ساتھی ہوں، کربلا کی اہمیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کربلا کے میدان میں سامنے کی فوج کتنی تعداد ہے؟ 30,000 تعداد تقریباً بتائی گئی ہے، کوئی 22 کہتا ہے، کوئی 28 کہتا ہے، کوئی 30 کہتا ہے، ہم کہتے ہیں چلے 30,000 مان۔ تو اگر یہاں والے 30,000 تب جا کے تو کانٹے کا مقابلہ ہے۔ میں دہلی میں کربلا کرنا چاہتا ہوں اپنی بات سے کہ جب تو اپنی وجہ کا دین حنیفہ ہو جائے تو پھر 72 ہو یا 60 ہو یا 70 ہو یا 80 ہو، وہ 30,000 کے سامنے ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کربلا کی اہمیت اس بات سے نہیں ہے کہ کربلا میں صرف 72 ساتھی تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یہ کربلا میں یہ واقعہ ہوا، یہ کربلا میں وہ واقعہ ہوا، ایسی بات کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ کو ہٹ نہ کرے، لیکن کم از کم سوچنے کا موقع ملے کہ جناب جون جو نماز ظہر سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں شہید ہوئے۔ اپنے دل سے اپنی عقل سے سوچ کے بتائیے کہ اگر جناب جون مثال کے طور پر اصل کے بعد شہید ہوئے، اس کے بعد امام کی شہادت واقع ہوئے، تو کربلا کی عظمت پر کچھ فرق آتا ہے؟ لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ چھوٹی 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 باتوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ جو مقصد اعضائے حسین ہے وہ بلا دیا گیا ہے۔ جو عزاداری کی اصل روح ہے وہ روح غائب ہو گئی۔ ہمارے کراچی میں ایک صاحب ہے، نام لینے کی رسم نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ عزاداری کا مقصد صرف غم منانا ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھیں جملہ صحیح ہے کہ عزاداری کا مقصد صرف غم منانا، عزا یعنی غم، وہ بھی اجتماعی طور پر، اس لیے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعہ صرف کربلا اس لیے ہوئی ہے کہ ہم قیامت تک روتے رہیں اور امام علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں اور اس یاد کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے، تو یہ تو کرسچینٹی والا تصور آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے سولی پہ چڑھا دیے گئے کر کے چڑھایا نہیں دیے گئے ہیں، حالانکہ مشق پہ تشبیہ ہو گئی ان کے لیے، غلط فہمی ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جنت کی طرف نہیں غیبت میں چلے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے تاکہ امت کے گناہوں کو اندر اپنے اندر سمیٹ لیں۔ اگر واقعہ ایسا ہے تو ایک قول تو امام کا مجھے واقعہ بتا دیجیے، میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر فرمایا لما خرج اشرا ظاہرا، مدینہ سے جب تشریف لے جا رہے تھے اس کے بعد میں اتنی لما خرج اشرا ولا قطرا ولا فاسدا ولا جاہلا، میں نہ شرارت کے لیے نکلا ہوں، نہ عشق عشرت کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد کے لیے نکلا ہوں اور نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح بامت جدی، میں تو نکلا ہوں کہ میرے جد کی امت میں اصلاح کرو، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر،
سیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت پہ بھی چلنے والا ہوں، میں اپنے بابا کسی اور کی سیرت پہ چلنے والا نہیں۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی باتوں سے ہی آپ پہچانیں گے، اس کے عمل سے پہچانیں گے۔ امام فرماتے ہیں خرجت لطلب الاسلام، یا رسول اللہ نماز تو سبھی پڑھتے تھے، روزہ تو یہ میں ہر روز بالا تکرار، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج سے پابندی لگ گئی تھی، اسی لیے امام علیہ السلام مکہ سے نکل گئے تھے؟ نہیں، حج تو سبھی کر رہے تھے، حج کر کے تو واپس آئے، جب امام علیہ السلام کو ملاقات کی تو حج تو ہو رہا تھا، کیا چیز چلی گئی تھی؟ اسلام کا ظاہر تھا، اسلام کی روح ختم ہو چکی تھی، عبادتیں اپنی جگہ پر موجود تھی، عبادتوں کی روح غائب تھی، اسلامی تعلیمات کے ظواہر سامنے تھے، اسلامی تعلیمات کی روحیں سب جگہ سے غائب تھی، اور سب سے اہم چیز جو ولایت ہے، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرے، لیکن اگر ولایت امیر المومنین اس کو قبول نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، کہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، اس ولایت کی اہمیت اپنی جگہ پر، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام علیہ السلام نے کیا اصلاح چاہیے کہ نماز کی اصلاح، نماز پڑھ رہے تھے لوگ، ہاتھ بن کر کے پڑھ رہے تھے، بول کے بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، چاہے وہ غروب سے پہلے پڑھتے ہیں، غروب کے بعد حج بھی کر رہے تھے۔ مشکل یہ آ گئی تھی کہ امت مسلمہ کتنا عرصہ گزرا تھا رسول اکرم کے رہنے کو، 61 ہجری ہے، 10 ہجری میں تقریباً کبھی سال ہوا تو تقریباً 50 سال چودہ دن آگے۔ ان 50 سالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اثر انحراف پچھلے 20 سال میں ہے، پچھلے 20 سال میں اس کی تفصیلات تھوڑی تھوڑی میں عرض کروں گا۔ اس انحراف کو کہ جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنا تھا امام علیہ السلام۔ اب اس انحراف کو ختم کرنے کے لیے امام علیہ السلام بیان کرتے فرماتے ہیں خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی، یعنی جب بھی میرے جد کی امت میں خرابیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں تو میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، تمہیں بھی قیام۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک میٹھا میٹھا ہے وہ ہم سب کا، اور جہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جہاں پر اصلاح کی بات آئے، جہاں پر فساد کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات آئے، وہ کوئی یاد رکھیے قیامت میں اگر امام علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا کہ دیکھو میرے اصحاب نے کس طرح سے فدا کاری کی، ہر ایک نے ارادے سے اپنے آپ کو وہاں پر پہنچایا، شیواشو کیا ضرورت تھی کہ امام علیہ السلام نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ موت سامنے ہے، مکے سے نکل رہے تھے، اس کو کہہ چکے تھے کہ موت سامنے ہے، جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ فساد کا شکار ہو جائے گا، مشکلات کا شکار ہو جائے گا، ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ تو اب یا موت کی راہ ہو یا فساد، مشکلات، گردن جھکانے کی راہ ہو، میں گردن نہیں جھکاؤں۔ انی لا ارى الموت الا السعادة، یہ کیا، یہ نعرے ہیں حسین کے، یہ نعرے کیوں نہیں لگتا ہمارے مجلس میں؟ انی لا ارى الموت الا السعادة، میں موت کا سعادت کے علاوہ والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا تو ایک بڑی پستی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کتنے مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں، کتنے بچے مارے جا رہے ہیں، کتنی خواتین قربان ہو رہی ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ہلے تو تعجب کی بات ہے، ہمارا نہ ہلنا تعجب کی بات ہے، مسلمانوں کا ہلنا تعجب کی بات ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہی فکر دی گئی ہے نا کہ اگر دوبارہ کوئی امیر المومنین بن جائے تو اب اگر وہ صحیح ہوگا تو اللہ اسے 2 اجر دے گا، اور اگر غلط ہوگا تو اسے 1 اجر دے گا، غلطی اس کی۔ تو ان کے یہاں تو حرکت کا کوئی امکان نہیں، لیکن ہم جو حسین کے ماننے والے ہیں، کہ جو
खुद सुन रहे हैं कि खर्च करे तरफ रिश्ता मैं कितना के लिए निकला हूँ और तो आप अभी मारो वाला आज हमने सब कुछ छोड़ दिया। हम समझते हैं कि सिर्फ आजाद हुसैन को जिंदा करें, नहीं, फिक्र हुसैन को जिंदा करें, मकसद हुसैन को जिंदा करें, कुर्बानी हुसैन को जिंदा करें। अगर इमाम अलैहिस्सलाम ने आपसे सिर्फ एक सवाल किया हमसे, इतना बड़ा, मैं बहुत सुनाने बताया नहीं पढ़ सकता, नहीं मेरी लेकिन इतना पूछता हूँ सवाल, क्या कहते हो ने मुझे, या लोगों मुझे ये बताओ कि क्या मैंने अपने जवान अली अकबर की कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी कि तुम कुछ गम बनाओ, कुछ आंसू बहाओ, उसके बाद तुम चले जाओ, या नहीं इसलिए दी है कि जब तुम्हें याद आए कि मैं अली अकबर जैसे को कुर्बान कर सकता हूँ तो तुम अपने अली अकबर का सौदा करना मेरे से। जब मैं कासिम का सौदा करूं, कासिम की जान कुर्बान करने के लिए भेजूं, तो तुम कासिम जैसों का सौदा करना और उसको कुर्बान करना अल्लाह ताला की दीन की बात है। और अगर जरूरत पड़े तो 6 माही को भी कुर्बान करना। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सख्त था कि जब जनाब अली अकबर को भेज रहे थे, क्यों? इसलिए कि जो जुमले इमाम अलैहिस्सलाम के हैं वो बताते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के दिल में क्या गुजर रही है। शहीद हो गए, जोहर का वक्त नजदीक आया, जैसे कि नहीं कह सकता कि वो कौन सा वक्त था। हाँ बेटा अली अकबर तकद्दम वाला नहीं, बेटा अब तुम चलो आगे बढ़ो। बाबा आपने इजाजत दी थी, ये मेरे लिए बड़ी सहायता है, लेकिन जाओ खैमों से खुदा से कराओ, खैमों में मौजूद शहजादियों से खुदाफिजी कराओ, खासकर अपनी फूफी से इजाजत ले लेना, क्योंकि फूफी ने तुमको पाला। फूफी भी अजीब हस्ती है कि करबला में इस तरह से खातून क़याम करती है, ऐसा लगता है कि जैसे खुद अमीरुल मोमिनीन तस्लीम हो जाए। फूफी से इजाजत लेने चाहते हैं, 5 तारीखों में आया है कि खेमे से निकलने जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, खेमे से निकलते फिर वापस आ जाते हैं। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर को खड़ा किया, ऊपर से नीचे तक निगाह की और निगाह करने के बाद कहा बेटा जाओ, अब तुम जाओ मैदान करबला में और दीन की खातिर कुर्बानी दे दो। इमाम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करते हैं, हम अपनी जान अपने माल को संभाल के रखते हैं, करबला वाले वो हैं या हैं पता नहीं चलता। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार अब तुम आगे बढ़ो, और देखिए जुमला क्या फरमाया है। जब जनाब अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे तो पीछे से कहा आहिस्ता आहिस्ता बेटा आहिस्ता आहिस्ता जाओ। जनाब अली अकबर बोलते बाबा बाबा तभी तो खुदा हाफिज़ी की थी, अब आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहे, मुझे कह रहे आहिस्ता जाओ तो मैं जंग कैसे करूँगा। कहा बेटा अगर तेरा भी तेरे जितना बेटा होता तो फिर मैं शहादत के लिए उसे तो बेटा मुझे अंदाजा हो जाता कि क्या दिन पे गुजरती है। जनाब एक बार तशरीफ ले जाते हैं नजर और एक बार जनाब वापस पलटते हैं, अजीब है सारी जनाब एक बार वापस पलटते हैं और आके कहते हैं बाबा मेरी जंग देखी, बेटा तुमने तो अपने दादा की याद जाता बाबा बस चंद कतरे पानी में या एक घूट पानी मिल जाए फिर मैं इसको बताऊं। अब यहाँ ये सवाल आता है कैसे कि मसाइल की गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन क्या सवाल आता है क्या जनाब अली अकबर को इतने हमारे साथ नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ये जाने कि इमाम के पास पानी नहीं है और ये जुमला इमाम के दिल पर कितना बड़ा तीर लगेगा। लेकिन उलमा इसकी तौसीफ करते कहते हैं कि जनाब अली अकबर बाबा के पास आए कि बाबा आप मेरे बाबा भी हैं और इमाम मौत की जब तक मुझे देखते रहेंगे मैं शहादत नहीं हासिल कर सकूंगा। अब आके नीचे कर दीजिए, इसलिए कि अली अकबर अपनी जान कुर्बान करना चाहता है और हज़रत इब्राहिम की तरह आपने पट्टियां भी नहीं बांधी हैं आपने। बस बेटा जाओ, बेटा अली अकबर जाओ, इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, यहाँ दुआ की अल्लाहुम्मा शल्ला इसको ऊपर कमा देना। ऐसी हस्ती को भेजा है कि जो शबीह रसूल है। एक वक्त जनाब अली अकबर चेक करते करते आवाज देते हैं अस्सलाम अलैका या अबा आदती रसूल अल्लाह अस्तकानी मिनल मा ला तुमौ बादहु।
اے معبود، اے رب العزت، اے میرے مالک، تو جانتا ہے ہمارے پاس ان واسطوں کے علاوہ، ان آنسوؤں کے علاوہ، ان تبصروں کے علاوہ پالنے والے ہمیں معرفت امام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پالنے والے کربلا کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پالنے والے دین اسلام کو سمجھ کر، مطلب اسلام کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پالنے والے اب تک جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی، اس کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کروا دے، اب سے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، پالنے والے جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، مقروض ہیں، بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے پالنے والے ان سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، دشمنان اسلام، خاص کر یہ بڑا دشمن ظاہراً حسین کے نام پر اس شخص کو لایا گیا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ دشمن اسلام ہے، اور ہمیں معلوم ہے صدام بن حسین کے نام پر ہی آیا تھا، اس نے محمد کا قیام کیا تھا، پالنے والے ان تمام دشمنان اسلام اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو ان سب کو جہنم حاصل پالنے والے یہاں کے محمد والے محمد، اس ملک کو تو نے عطا کیا، اس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں اللہ کی خیر برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، پالنے والے ہماری نسل در نسل اس وقت تک ایمان پر رہیں اور زمانے کے ظہور تک ایمان پر باقی رہیں انشاءاللہ، پالنے والے علماء کرام، مراجع اعلام، علیہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما دے، پالنے والے حق کے محمد والے امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی ہمت کو اور بھی زیادہ فرما دے، اسرائیل جیسی طاقت کو نابود فرما دے، پالنے والے ہمیں متحد ہو کر دشمنان اسلام کو نابود کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پالنے والے زمانے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعریف